السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جان کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور پوری مسلمان امت کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ میرے بھائی، آپ نے بتایا ہے کہ آپ کا کوئی موحد بھائی ہے، اہل توحید ہے، اور ماشاءاللہ 5 وقت کا نمازی بھی ہے، لیکن وہ اکثر اپنے زبان پر یہی الفاظ لاتا ہے کہ مجھے موت کی تمنا ہے، میں موت کی آرزو کرتا ہوں، مجھے موت آ جائے، اور مجھے ادھر کچھ بھی نہیں ملا، یعنی میری زندگی بیکار ہے، کوئی مقصد نہیں۔ آپ اسے منع کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ ساتھی اس عادت پر بضد ہے۔ تو میرے بھائی، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میرے یہ الفاظ آپ کو یا آپ کے دوست کو سخت لگے یا برے لگے، لیکن حق پھر بھی حق ہے۔ ہم ضرور کہیں گے اور یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے یہ الفاظ ہمارے اس بھائی کے لیے ہدایت کے باعث بنے۔ میرے بھائی، یہ ہمارا بھائی ابھی تک موحد نہیں ہے، ابھی بھی یہ مشرک ہے، اور یہ جو موت کی تمنا اس لیے کرتا ہے کہ مجھے اللہ نے کچھ نہیں دیا، تو یہ کافروں کی نشانیاں ہیں، مسلمانوں کی نشانیاں نہیں ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے پوچھا کہ کیا تو اللہ سے نا امید ہو گیا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام جو موحد تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، دین حنیف پر تھے، تو اس نے جواب دیا کہ یا اللہ، تجھ سے نا امید تو صرف کافر ہوتے ہیں، یا اللہ میں تجھ سے نا امید نہیں ہوں، کبھی بھی نا امید نہیں ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، میرے بندوں کو بتا دے کہ میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ بالکل، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے والا ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ کی رحمت سے مسلمان کبھی بھی مومن نا امید نہیں ہوتا ہے، کافر ہی نا امید ہوتا ہے کہ بھئی میرے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں۔ مومن ناشکرا نہیں ہوتا ہے، اور مومن کی نظر دنیا پہ نہیں ہوتی، آخرت پہ ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو مومن اس دنیا کو قید خانہ سمجھتا ہے، اور جنت کافر کے لیے ہے۔ کافر جو ہے یہاں پہ عیش عشرتیں ڈھونڈتا ہے کہ بے میں عیاشیاں کروں، میں کھاؤں پیوں، موج مستیاں کروں، اور مومن اپنے آپ کو قید سمجھتا ہے کہ اللہ کی حدوں میں قید ہوں، مجھے اللہ کی حدوں سے پار نہیں ہونا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ اور میرے بھائی، اگر یہ ہمارا بھائی موحد ہوتا تو یہ اللہ کا شکر کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کائنات کے سب سے بڑی نعمت عطا کی، اور وہ کیا ہے؟ دین کی سمجھ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور حدیث میں بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔ تو جس کو دین کی سمجھ آ گئی وہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں پا گیا۔ دنیا میں کیا ہے؟ دنیا تو فنا ہے، آج ہے کل نہیں ہے۔ کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، جس دن اس کو موت آئے گی وہ چلا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسے آدمی کو اللہ کے سامنے پیش کیا گیا کہ جس نے دنیا میں بہت ساری عیش اور عشرتیں، مزے لوٹے تھے، لیکن اس نے آخرت کی کوئی تیاری نہیں کی۔ تو جب اس کو جہنم میں ایک ڈبکی لگائی، ایک لگا کے اللہ کے سامنے پیش کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ ہاں بتا، دنیا میں کتنی عیش کر کے آیا ہے؟ تو وہ قسم اٹھا کے کہتا کہ یا اللہ تیری عزت کی قسم، کون کہتا ہے کہ میں نے سکھ دیکھے؟ میں نے سکھ تو دیکھے ہی نہیں، دکھ ہی دکھ دیکھے۔ یعنی ساری عیش عشرتیں دنیا کی وہ بھول گیا جہنم کی ایک ڈبکی لگانے سے۔ پھر ایک ایسا بندہ جو
دنیا میں آخرت کی تیاری کرتا رہا، لیکن دنیا میں بڑی تکلیفیں دیکھی، بڑی آزمائشیں دیکھی، پریشانیاں ہی پریشانیاں، پریشانیاں ہی پریشانیاں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ اس کو جا کے جنت میں ایک ڈبکی لگا کے آؤ پانی میں۔ جب اس کو جنت کے نہروں میں اس کو ڈبکی لگا کے لے آئے تو اللہ نے ان سے پوچھا کہ تو نے دنیا میں کتنی تکلیفیں دیکھی؟ تو وہ کہتا ہے یا اللہ تیری عزت کی قسم، کون کہتا ہے کہ میں نے تکلیفیں دیکھی ہیں؟ میں نے تو کوئی تکلیفیں دیکھی ہی نہیں۔ تکلیفیں کیا ہوتی ہیں؟ یعنی ساری تکلیفیں وہ بھول گیا ایک جنت کی ڈبکی لینے سے۔ تو میرے بھائی، جو موحد ہوتا ہے اس کی نظر آخرت پہ ہوتا ہے، اور رات دن سوچتا ہے کہ مجھے اس توحید اور سنت کی دعوت لوگوں تک پہنچانی ہے۔ اس کی دل مسجد پہ لگی ہوتی ہے، اس کی محبت دینداروں سے ہوتی ہے، دین والوں سے ہوتی ہے، وہ سادگی والا ہوتا ہے، سادہ لباس ہوتا ہے، سادہ کھانا ہوتا ہے، سادگی سے اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔ یہ ہے اہل توحید والوں کی نشانیاں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا عید کے دن، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کی روٹی کے ساتھ زیتون کھا رہے تھے۔ یہ دیکھو سادگی والا کھانا۔ تو کسی نے پوچھا اے امیر المومنین، آج عید کا دن ہے، مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے، اور آپ جو کی روٹی اور زیتون کھا رہے؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، آج میرے لیے عید کا دن ہے، کل بھی عید کا دن ہے، اور ہر وہ دن میرے لیے عید کا دن ہے جس دن میں اللہ کی نافرمانی سے بچوں۔ تو میرے بھائی، ہمارے لیے تو خوشی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توحید کی سمجھ دی۔ اب ہم کوشش کریں کہ خود بھی گناہوں سے بچے، دوسروں کو بھی گناہوں سے بچائے۔ میرے بھائی، سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہدایت دی ہے۔ اگر مشرک ہوتا، کافر ہوتا، کروڑوں کا مالک ہوتا، کس کام کی یہ دولت؟ فرعون کے پاس دولت نہیں تھی، حامان کے پاس نہیں تھی، قارون کے پاس دولت نہیں تھی، یہ جو بڑے بڑے کافر تھے کیا ان کے پاس دولت نہیں تھی؟ لیکن کیا ہوا؟ یہی دولت ان کی بربادی کا سبب بنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بنگلہ تھا، کوئی سلطنت تھی، یا صحابہ کرام کے پاس تھا، اہل بیت کے پاس کوئی بنگلہ، کوئی شاہی محل کچھ تھا؟ نہیں تھا۔ تو یہ کیسا توحید والا ہے جو ہر وقت موت کی تمنا کرتا ہے کہ موت آ جائے، موت آ جائے؟ انہوں نے کھیل سمجھا ہوا ہے؟ کیا تیاری کی ہے آگے کے لیے؟ اندھیری قبر کی حقیقت کو اس نے نہیں پہچانا، آخرت کی اصلیت کو اس نے نہیں پہچانا، اور ایسے تمنا کر رہا ہے جیسے کوئی بس ڈرامہ ہے کہ بس یہاں پہ مرے گا تو آگے آزادی ہوگی۔ اس بھائی کو کہو کہ یہ جائے اور قبر کے عذاب کی جو احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں وہ پڑھے، فکر آخرت کے بارے میں احادیث جو ہے وہ پڑھے کہ آخرت کا سفر کتنا خطرناک ہے۔ اس بھائی نے کیا تیاری کی ہے آگے کی؟ ایسے مذاق سمجھ رہا ہے کہ مجھے موت آئے، مجھے موت آئے، مجھے موت آئے۔ میرے بھائی، میں نے اس وقت حدیث بھیجی ہے آپ کی طرف، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص موت کی تمنا نہ کرے، آرزو نہ کرے، اگر وہ نیک ہے تو ممکن ہے نیکی میں اور زیادہ ہو، اور اگر برا ہے تو ممکن ہے اس سے وہ توبہ کر لے۔ موت کی کبھی بھی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ تو میرے بھائی، اس موضوع پہ واللہ دل کرتا ہے کہ 1 گھنٹے کی کلپ آپ کی طرف بھیجوں کم سے کم، تاکہ اس دوست کو سمجھ آئے کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہا ہے۔ اللہ نے اس کو صحت دی ہے، عافیت دی ہے، ہاتھ پاؤں کان آنکھیں دی ہیں۔ اگر اللہ سے اندھا کر دیتا اور کروڑ پتی بناتا، کیا فائدہ اس دولت کا؟ اگر اس کو اللہ تعالیٰ دونے پاؤں سے اپاہج بناتا، کروڑ پتی بناتا، کیا فائدہ اس دولت کا؟ اللہ اس کو زبان سے محروم کر دیتا، بولنا اس کا بند کر دیتا، گونگا بنا دیتا، یہ کروڑ پتی ہوتا، کیا فائدہ اس کروڑوں کا؟ تو میرے بھائی، اس کو کہو کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے بے حساب نعمتیں عطا کی ہے۔ اگر وہ موحد ہے تو یہ اپنی اس عادت سے توبہ کرے گا اور آئندہ کے لیے اللہ کے آگے روئے گا اور اپنی اصلاح کرے گا اور اپنی زندگی کا مقصد بنائے گا کہ مجھے اپنی بھی اصلاح کرنی ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ زندگی کا مقصد یہی ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس دھن دولت اور جاگیر بنانے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ ہاں، باقی اگر وہ موحد نہیں ہے، مشرک ہے، تو مشرک کی دل لگتی ہے دنیا میں۔ میں انشاءاللہ آپ کی طرف قرآن کی آیت بھی بھیجوں گا
کہ یہ لمبی زندگیاں اور یہ عیاشیاں اور یہ دنیا کے ساتھ دل جو ہے نا وہ مشرکوں کا لگتا ہے، مومن کا نہیں لگتا۔ مومن تو اس کو قید خانہ سمجھتا ہے اور آخرت کی تیاری کرتا ہے، آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اس قید خانے سے میری جان چھوٹنی ہے اور مجھے اپنے اصلی گھر جانا ہے، تو اصلی گھر کے لیے تیاریاں کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو کفر، شرک، بدعت اور تقلید سے محفوظ فرمائے اور خالص قرآن اور سنت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔